گیا ہے ماہ رمضان مرحبا، رب کریم کا یہ احسان مرحبا، رمضان مرحبا مرحبا آمد مرحبا۔ مرحبا صد مرحبا، اب آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ واقعی ماہ رمضان جب آتا ہے تو مرجھائے دل کھل جاتے ہیں۔ نیک ہو یا گنہگار، ہر عاشق رمضان ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اپنی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ہو بھی تو کیوں نہ ہو کہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ آئیے آج میں آپ کو رمضان نیکیوں میں کیسے گزاریں اس کی کچھ آسان ٹپس دوں گا۔ ٹپ نمبر 1، تلاوت قرآن پاک۔ رمضان المبارک قرآن پاک نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ اس مہینے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک پڑھنے کا ٹارگٹ سیٹ کر لیں۔ اگر ڈیلی بیسس پر ہر نماز کے بعد 4 پیجز قرآن پاک کے پڑھ لیے جائیں تو انشاءاللہ عز و جل بہت آسانی کے ساتھ رمضان المبارک میں آپ ایک قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک اور سورہ دخان پڑھنے کی بھی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ٹپ نمبر 2 ہے نماز۔ ہمیں رمضان المبارک میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پورے مہینے کی تراویح بھی ادا کرنی ہے اور ساتھ ساتھ نفل نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے۔ اور ہاں، خدا نخواستہ اگر ہم سے کوئی نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کی فوراً توبہ بھی کرنی ہوگی اور قضا نمازوں کو فوراً ادا کرنا پڑے گا۔ رمضان کے مہینے میں ہر نماز کے بعد اگر ہم قضا نمازوں کو ادا کریں تو انشاءاللہ پورے رمضان میں ہم اپنی بڑی تعداد میں قضا نمازیں ادا کر لیں گے۔ قضا نمازوں کو ادا کرنے کا آسان طریقہ سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے قضا نمازوں کا طریقہ۔ آپ اس کتاب کو حاصل کریں اور قضا نمازوں کا طریقہ سیکھ لیجئے۔ ٹپ نمبر 3، ڈیلی صدقہ۔ رمضان المبارک میں صدقہ دینا یہ ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے سائلوں کو خوب عطا فرمایا کرتے تھے، تو آپ بھی اپنی حیثیت کے مطابق ڈیلی بیسس پر کچھ نہ کچھ رمضان میں صدقہ ضرور نکالیں اور اس کا ثواب کمائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا صدقہ بھی ادا ہو جائے اور دین کا کام بھی ہو جائے تو دعوت اسلامی ایک بہترین آپشن ہے۔ آپ اپنا صدقہ دعوت اسلامی کو جمع کرا سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ ڈونیشن سیل پر آ کر اپنا صدقہ جمع کرا سکتے ہیں یا پھر آن لائن اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ اپنا صدقہ دعوت اسلامی کو دے سکتے ہیں۔ ٹپ نمبر 4، دعا۔ رمضان المبارک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رمضان میں خوب دعائیں مانگا کریں کہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بالخصوص سحری اور افطار کے وقت دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ نیت کر لیں کہ سحری اور افطار کا وقت زیادہ کھانے میں نہیں بلکہ زیادہ دعا میں گزاریں گے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے یوٹیوب چینل پر روزانہ شام 6 سے 7 بجے تک دعائے افطار کا سلسلہ بھی رہے گا۔ آپ اس میں بھی جوائن ہو کر دعا میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ٹپ نمبر 5، ذکر و درود اور استغفار۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ جی ہاں، فضول باتوں میں، گپ شپ میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ اس رمضان اپنے آپ کو ذکر و درود اور استغفار میں بزی رکھیں۔ آپ چاہیں تو یہ ٹارگٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ 166 ٹائمز لا الہ الا اللہ، 3 ٹائمز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 70 ٹائمز استغفر اللہ اور 313 ٹائمز صلی اللہ علی محمد۔ اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ڈھیروں نیکیاں ملیں گی۔ ٹپ نمبر 6، علم دین۔ جی ہاں، علم دین اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے علم دین کا سیکھنا اور جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اس رمضان نیت کر لیں کہ کم از کم 2 دینی کتابیں ہم اپنے ٹارگٹ میں رکھیں گے اور اسے پورا پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ روزانہ 10 پیجز رمضان المبارک میں پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ پورے رمضان میں 300 پیجز کی کتاب پڑھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے لیے آپ چاہیں تو
مکتبۃ المدینہ سے کوئی دینی کتاب پرچیز کر لیجئے اور ڈیلی بیسس پر 10 پیجز کا ٹارگٹ سیٹ کر کے اس کتاب کو مکمل کیجئے۔ اپنے نزدیکی مکتبۃ المدینہ پر جا کر چاہے تو آپ کتاب حاصل کر سکتے ہیں یا پھر آن لائن مکتبۃ المدینہ کی ہوم ڈیلیوری سروس کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔